شاعروں، ادیبوں اور قلمکاروں کی یہ کہکشاں شہر گلبرگہ میں سجی ہوئی ہے۔ اسی شہر گلبرگہ میں ادب کی یہ محفل سجی ہے جس کو اردو کے پہلے نثر نگار سمجھے جانے والی حضرت خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا آخری مسکن بنایا۔ اسی شہر میں یہ محفل جمی ہے جہاں کی مٹی سے بھی اردو کی خوشبو آتی ہے، جہاں کے شاعروں، ادیبوں اور قلمکاروں نے اپنی اپنی حسب استطاعت یسوع اردو کو سجانے سنوارنے میں اپنا خون جگر تک لگایا۔ یہ محفل وومن ایج گلشن اطفال اسکول میں سجی ہے۔ موقع تھا سہ ماہی ادبی و تہذیبی رسالہ استعارہ و اسلوب کی رسمی اجرائی کا۔ تنظیم اردو صحافت و ادب نے اس سہ ماہی رسالے کو دوبارہ جاری کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے لیے علیحدہ سے مجلس ادارت اور مجلس مشاورت تشکیل دی گئی ہے۔ آج ایک جلسہ جو منعقد ہوا ہے، دراصل یہ اس رسالے کی تجدید ہے۔ یہ رسالہ تو سن 80 کی دہائی میں جاری ہو چکا تھا، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر اس کی مزدوری عمل میں آئی تھی۔ علی محمد صاحب نے اس کے دوبارہ اجرا کا خیال کیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ میں علی محمد صاحب کو اور ان کے مجلس ادارت کے تمام ذمہ داران کو اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ رسالہ مسلسل جاری رہے گا اور ایک معیار کے ساتھ جاری رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ گلبرگہ ہمیشہ سے اردو زبان، تعلیم، ادب اور روحانی تعلیمات کا مرکز رہا ہے کہ آج سے نہیں 600-700-800 سال پہلے سے یہ ہمیشہ سے ایک مرکز کی حیثیت اس کو حاصل رہی ہے، اور ہر دور میں یہاں کے ادیبوں نے، یہاں کے شعراء نے، یہاں کے صوفیوں نے اپنی پہچان سارے ہندوستان کو، سارے ملک کو، بلکہ بر صغیر کو پہچان اپنی دی ہے۔ ہمارے لکھنے والوں نے آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے اپنے وجود کو منوایا ہے، اور آج یہ میگزین رونما ہوا ہے، آپ سب کے سامنے آیا ہے۔ اس کے لیے علی محمد صاحب نے بہت جد و جہد کی ہے، فضل صاحب، ان کے نوعوں کو، ہم سب کو ساتھ لے کے، اور اس کے لیے بڑی بہت اور ہم نے کی ہے۔ اس موقع پر مقررین نے ادب و ادبی رسالوں کی اہمیت کے تعلق سے اظہار خیال کیا۔ مقررین نے کہا کہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک اچھے ادب کی تخلیق بھی ضروری ہے۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ میگزین جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی زبان کے، کسی بھی تہذیب کے، کسی بھی تمدن کے، کسی بھی سویلائزیشن کی ترجمان ہوتے ہیں۔ آنے والی نسلیں جب کسی میگزین کو دیکھتی ہیں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس عہد میں رہنے والے لوگ کیسے تھے، ان کی فکر کیسی تھی، ان کی دانشوری کیسی تھی، ان کے سوچنے کا انداز کیا تھا۔ تو اسی لیے یہ میگزین جو ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف مطالعے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ میگزینس عہد بعہد ایک دستاویز، ایک ڈاکومنٹری بنتے ہیں اور یہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور آنے والی نسلیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عہد کیسا تھا۔ تو ہمارے عہد کی صحیح ترجمانی آنے والی نسلوں کے لیے اگر ہم کو چھوڑنا ہے تو ہم کو اچھی تخلیقات کو اس میں شامل کرنا ہوگا۔ ادب ایک پیشن ہے، ایک جنونی جذبہ ہے، اور ادب کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے۔ تو ادب لکھنے والے ہر سماج میں ہوتے ہیں، اور یہ جو مٹھی بھر اہل علم و دانش ہوتے ہیں یہی اس معاشرے کی شناخت ہوتے ہیں۔ جس سماج میں ادب لکھنے والے نہیں، اہل علم و ادب نہیں، اس سماج کا وجود نہیں ہوتا۔ تو یہ تو رہیں گے، ہمارے بعد بھی آئیں گے، کارواں جاری رہے گا۔ تو اب رسالے کی کیا ذمہ داری ہے ہمارے سماج میں؟ جتنے لکھنے والے ضروری ہیں اتنا ہی
رسالہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ رسائل جو ہیں، جرائد جو ہیں، یہ لکھنے والوں کو جنم دیتے ہیں، اور جب تک وہ پیدا نہیں کریں گے تو آنے والی نسل ادیب شاعر نہیں بنے گی. تو اس کی اتنی بڑی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ سماج کی کیا ذمہ داری ہے. سماج، اگر ہم کہیں کہ بھائی یہ معاشرہ ہمارا بڑا غریب ہے، روزی روٹی میں لگا ہوا ہے، وہ 50-50-100 روپے کا رسالہ کہاں سے لے گا، غلط ہے. ایکچولی کلچر نہیں ہے. کلچر کیا ہے کہ اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی 2 رسالے یا 4 رسالے ہمارے گھر میں آئیں گے، اس کی ایک کہانی، نظم، غزل کوئی پڑھے نہ پڑھے، کوئی تو ایک ہوگا، گھر میں خواتین ہیں، بچے ہیں، کوئی کہانی پڑھ لے گا، تو وہ بات ہوگی کہ نہیں جی ہمارے ہاں 4 رسالے تو آئیں گے. یہ کلچر ہمارے ہاں نہیں ہے، اور معاف کیجیے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، ہندی میں بھی نہیں ہے. رسم اجرائی تقریب میں شرکت کے لیے ممبئی سے بھی کچھ مہمان تشریف لائے تھے. ممتاز شاعر و ادیب میراخ مرزا، ماہنامہ تریاق کے مدیر جناب میر صاحب حسن، صحافی و شاعر شیرین دلوی، شاعرہ و ادیبہ سیدہ تبسم ناٹکر نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر ماہنامہ تریاق کے ایڈیٹر جناب میر صاحب حسن نے ایک نظیر قائم کرتے ہوئے سہ رسالہ استعارہ اسلوب کا 5 برسوں کا زر سالانہ نقد دیا اور کئی ایک مشوروں سے بھی نوازا. جب تک آپ رسالہ نکالتے ہیں، جب تک آپ پروفیشنل نہیں ہوں گے، ہمیشہ لاس میں رہیں گے، اور آخر میں یہ وقت آئے گا کہ آپ کو بند کرنا پڑ جائے گا. تو ہم یہی علیم صاحب سے بھی کہیں گے کہ کتنی ہی بڑی شخصیت ہو، آپ اسے مفت میں مت دیجیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اعزازی دے رہے، تو اس بڑی شخصیت کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ رسالہ نکالتے ہیں وہ آپ کے ساتھ دیں نا بھئی، زر سالہ نہ دے دیں. اگر وہ اتنا نہیں کر رہا تو پھر کاہے کی بڑی شخصیت، کاہے کا اردو کا چاہنے والا بھائی. اور آپ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں تنقید کرتے ہیں، کرنے دیجئے. انگلش میں کہا جاتا ہے کہ نو ون ایور کک دا ڈیڈ ڈاگ. لوگ زندہ کو ہی لات مارتے ہیں. اگر آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، اور تنقید ہوتی ہے، ہوتی رہے. کہا جاتا ہے کہ اردو اخبار اور رسالے کو چلانے کے لیے مدیر کو اپنا خون فروخت کرنا پڑتا ہے. اسی بات کو نظر میں رکھتے ہوئے رسالے کی مالی استحکام پر بھی اس محفل میں تبادلہ خیال کیا گیا. اردو کے خیر خواہ حضرات ہیں، وہ اس لیے نہیں اشتہار دیں کہ ان کے کاروبار چمکیں گے، بلکہ وہ اپنے اشتہارات سے اس لیے تعاون کریں کہ اردو کا مستقبل روشن ہو. اور اس شمارے میں جن لوگوں کے اشتہارات شامل ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے موقع پر، ایسے موڑ پر اس میگزین کے لیے سپورٹ کیا ہے. اور یہ پہلا شمارہ ہے، آگے آگے دیکھیے اس کا معیار و وقار اس سے بہتر ہوگا، اور ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف آگے بڑھیں گے. اسی طرح آپ لوگوں کا تعاون ساتھ رہے، مطلب پڑھنے اس کے قارئین کی تعداد بڑھے اور اس کے مشتہرین بھی ہمارا ساتھ دیں. جب تک سرمایہ کاری نہیں ہوتی، آج کے اس گلوبلائزیشن کے دور میں جب تک سرمایہ کاری کسی بھی ہے نا مقصد کے لیے نہیں ہوتی، وہ تب تک ہے نا کامیاب نہیں ہوتا. اس کے لیے ہم یہ چاہیے کہ اشتہار اور اسلوب کو زیادہ سے زیادہ خریدیں، اچھے اچھے مضامین ہے نا بھیجیں. روزنامہ خان ایکسپریس کے مدیر اور صحافت و ادب میں نصف صدی کا تجربہ رکھنے والے جناب حامد اکمل نے اس تقریب رسم اجرائی کی صدارت کی. ڈاکٹر افتخار الدین اختر نے اس پروگرام کی کامیاب نظامت کی. ممتاز قلمکار جناب فضل احمد صاحب تیماپوری نے مہمانوں کا تعارف پیش کیا. جلسے کا آغاز مولانا محمد نوح کی افراد کلام پاک سے ہوا، جبکہ ممتاز افسانہ نگار علیم احمد نے شکریہ کے فرائض انجام دیے. نئے لکھنے والوں کی تربیت کے لیے ایک خاص مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ 2-4 فیمل خطبہ کا ایک چینل آپ بنائیے جو نئے لکھنے والوں کی تخلیقات کا جائزہ لیں اور ان کو صحیح مشورے دے سکیں اور ان سے جو ہے اچھے سے اچھا اپنی تخلیق کروائی جا سکے.
کہ ایک ڈرائیو جو ہے آپ اس کی نمبر سازی کا شروع کیجیے. جو کام میں نے نہیں کیے ہیں مشورے میں آپ یہاں کچھ بھی کیجیے بہت زیادہ جو ہے ریسپانس آپ کو ملنے والا نہیں ہے. لیکن جو کچھ بھی ریسپانس مل سکتا ہے اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں وہ آپسی مشورے کے ذریعے آپسی جو ہے کوششوں کے ذریعے آپ ان مشوروں کو روبہ عمل لانے کی کوشش کیجیے. آج کا جو اجلاس ہے خصوصاً فضل احمد تمہ پوری صاحب کی بدولت اور جناب اکرم نقاش صاحب کی وجہ سے اتنا بڑا اجلاس ہوا ہے. میں ان کا بھی مشکور ہوں. اور جو ساتھ میں خصوصاً جو ہماری ٹیم ہے جو اس میں شامل ہیں, بعض وجوہات کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں آ سکے ہیں, مطلب عظیم الدین ایڈوکیٹ صاحب اور دوسرے منا بھائی دھارواڑ, مولانا نور, محمد صلاح الدین گتےدار اور رضوان صدیقی صاحب, شاہ نواز شاہین, افضال اور بہت سے میرے اور ساتھی ہیں جن کے نام شاید میں امجد جاوید صاحب بھی ہیں, فہیم پیرزادہ صاحب بھی ہیں اس میں. بہرحال ہاں مبین احمد صاحب بھی ہے. تو بہرحال میں یہ چاہ رہا تھا کہ کم سے کم اپنی جانب سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں. سہ ماہی رسالہ استعارہ و سلوک کا پہلا شمارہ 60 صفحات پر مبنی ہے. سروقت پر ولید اغنی کی تصویر ہے. شمارے میں شعری و نثری ادب کے تمام اصناف کو جگہ دی گئی ہے. بیورو رپورٹ ہند کرونیکل, گلبرگہ.